بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں اسلام آباد میں چائنا چوک پر ہوں، جہاں پر آج تیسرا دن ہے دھرنے کا، اور دھرنا سالیڈیرٹی میں ہے، جو اس وقت کوئٹہ میں 3 جنوری سے اب تک جو 11 شہداء ہیں ان کے ورثاء نے جنازے رکھے ہوئے ہیں، دفنانے سے انکاری ہیں اور ان کے مطالبات ہیں، تو ان کی سالیڈیرٹی میں جس طرح اس وقت کراچی میں دھرنے دیے جا رہے ہیں، لاہور میں دھرنے دیے جا رہے ہیں، پاکستان کے دوسرے شہروں میں دھرنے دیے جا رہے ہیں، اسی طرح اسلام آباد میں یہ مین احتجاج ہے، دھرنا ہے، جو آج تیسرا دن ہے، اور یہاں پر خواتین کی، بچوں کی، مردوں کی کثیر تعداد موجود ہے، ماتمی سنگتیں ہیں، عزاداری ہو رہی ہے، اور مطالبات کی اگر بات کریں تو مطالبات یہاں پر بذات خود کچھ نہیں ہے، مطالبات وہی ہیں جو اس وقت کوئٹہ کے شہداء کے ورثاء کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی اوور آل بیک گراؤنڈ میں کہ اس وقت یہاں پر صورتحال کیا ہے اسلام آباد میں۔ اب کچھ ایسے عوامل پہ بات کر لیتے ہیں کہ جس پر شاید کھلے عام بات نہیں ہوتی ہے، ایسے سوالات اٹھا لیتے ہیں کہ جن سوالات کو اٹھانا ہر پاکستانی کا فرض ہے، لیکن شاید اگر ایسے سوالات اٹھائے جائیں تو یا اس پاکستانی کو غدار کہہ دیا جاتا ہے یا اس پاکستانی کو منظر عام سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ جیسے ہی یہ سانحہ ہوا اس کے فوراً بعد اسی دن داعش نے اس سانحے کی ذمہ داری قبول کر لی، ورنہ حکومتی سطح پر پہلا بیان یہی آیا جو ہمیشہ آتا ہے پچھلے 15 سالوں سے، جب بھی کوئی دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے، بالخصوص شیعہ ہزارہ کمیونٹی پہ حملہ ہوتا ہے، تو ایک بڑا ہی سطحی بیان آتا ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہے۔ تو اس میں اس والے سانحے کے بعد بھی کچھ حلقوں سے یہ آواز ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہے، ہمسایہ ملک کے افراد انوالوڈ ہیں، مختلف بارڈر کراس کر کے دہشت گرد آتے ہیں، کارروائی کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ اب ایک ایسی بات ہے کہ جس پر سوائے ہنسنے کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ 2017 میں ہم سب جانتے ہیں $500 ملین کا ایک بجٹ مختص کیا گیا، 17 سے لے کے 2020 آ گیا، 3 سالوں میں افغانستان اور بلوچستان کی فینسنگ کا کام مکمل ہو گیا، یعنی افغانستان کا بارڈر کلوز ہو گیا۔ اس وقت ایران کے ساتھ فینسنگ کا کام، بارڈر کے ساتھ فینسنگ کا کام جاری ہے۔ تو بیرونی ہاتھوں کی بات کی جاتی ہے کہ بیرونی ہاتھ آتے ہیں، ان بیرونی ہاتھوں کے داخلے کا رستہ تو بند ہو چکا ہے کثیر رقم کے بعد، تو یہ بیرونی ہاتھ آخر کہاں سے آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں؟ اصل جو مسئلہ ہے بیرونی ہاتھ نہیں آتے، جس کے اوپر نہ ریاستی ادارے توجہ دے رہے ہیں نہ اس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہیں، یہ بیرونی ہاتھ نہیں ہے، یہ بدقسمتی سے اندر والے ہاتھ ہیں۔ اندر والے ہاتھ کون سے؟ داعش نے ذمہ داری قبول کی۔ یہ سوال بنتا ہے کہ داعش کو آخر نظریاتی سپورٹ، لاجسٹیکل سپورٹ، افرادی قوت کون مہیا کر رہا ہے؟ اس کی بھی مثالیں ہمارے سامنے آن ریکارڈ باتیں ہیں۔ سب سے پہلے جو یہاں سے کچھ 100 گز کے فاصلے پر لال مسجد موجود ہے، مولوی عبدالعزیز اور اس کی بیوی ام احسان ریکارڈ پر باتیں ہیں کہ وہ اپنے ویڈیو میسیجز میں داعش کو پاکستان آنے کی دعوت دے چکے ہیں۔ جتنے بھی بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوں، اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے، اس کا جو کھرا ہے، وہ آخر میں لال مسجد سے ملتا ہے۔ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹیں ہیں کہ لال مسجد میں جہادی جو ٹیررسٹ ہیں ان کو تربیت دی جاتی ہے، سلیپنگ سیل ہے لال مسجد ایک طرح سے، جن کو مختلف دہشت گرد کی کارروائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو پاکستان کی کلعدم جماعتیں ہیں، دہشت گرد جماعتیں ہیں، سپاہی صحابہ ہے، لشکر جنگی ہے، ان کی جو مشروم گروتھ ہے مدرسوں کی، جو گلی محلے میں مدرسے کھلے ہوئے ہیں جہاں پر کچی ذہنوں کے بچوں کو، نوجوانوں کو داخل کیا جاتا ہے اور ان کو ایک ہی نظریے پر بار بار ان کے سامنے دہرایا جاتا ہے، شیعہ کافر ہیں، شیعہ نجس ہیں، شیعوں کو قتل کر کے جنت ملے گی۔ تو اگر ایک کم سن انسان، ایک کم سن بچہ ایسے مدارس میں جائے گا اور اس کو بار بار یہ بات دہرائی جائے گی کہ شیعہ مشرک ہے، شیعہ واجب القتل ہے، تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ کبھی آپ کو علمدار روڈ میں ایک دھماکے کی صورت میں ملے گا، کبھی سانحہ صفورہ گوٹ کی صورت میں ملے گا، اور کبھی آپ کو مچ میں جو سانحہ ہو اس کی صورت میں ملے گا۔ تو پہلی بات یہ کہ ریاست کو اب عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بند کر دینی چاہیے، یہ بات کہہ کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہے، اور اس بات کو تسلیم کریں اور اس کے بارے میں کچھ کریں۔ بیرونی ہاتھ نہیں ہے، یہ اندرونی عوامل ہیں کہ جن کو آپ نے اسٹریٹجک ایسٹس بنا کے رکھا ہوا ہے، آپ ان کو لاجسٹیکل سپورٹ فراہم کرتے ہیں، آپ ان کو کلعدم ہونے کے باوجود آزادانہ جلسے کرنے کی، الیکشن میں شامل ہونے کی، مدارس کھولنے کی اجازت دیتے ہیں۔ بیرونی ہاتھ نہیں ہے، ہماری اپنی غلطیاں ہیں جو 80 میں شروع ہوئی، 1980 میں، اور جس کا نتیجہ آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، چلیں ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ بیرونی ہاتھ ہے اور باہر سے دہشت گرد آتے ہیں۔ اب یہاں پر دوسرا سوال ریاستی اداروں سے بنتا ہے کہ بلوچستان میں، بالخصوص کوئٹہ میں، اس وقت جتنی سیکیورٹی ہے وہ سیکیورٹی شاید اسلام آباد میں بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کوئٹہ جائیں تو آپ کو وہاں پر ایف سی بھی نظر آتی ہے، ایف سی کے اہلکار ہیں، وہاں آپ کو اینٹی ٹیررزم فورس نظر آتی ہے، وہاں آپ کو اسپائی ایجنسیز کام کرتی نظر آتی ہیں، وہاں پر پولیس نظر آتی ہے۔ 90% علاقہ ایسا ہے کہ جس پر جگہ جگہ پر ناکے لگے ہوئے ہیں، چیک پوسٹ لگی ہوئی ہیں۔ اس سے
یعنی دہشت گردوں کو تو نہیں پکڑا جاتا بلکہ جو کوئٹہ کے رہائشی ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر گلی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ان کو یعنی تفتیش کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ناٹ اونلی دس بلکہ 2013 سے اب یہ ایک اور ایسا سوال ہے کہ جو میں اٹھانے لگی اور جس پہ شاید اگر کوئی عام پاکستانی اٹھائے تو اس کو غدار کہہ دیا جائے. 2013 میں ایف سی کو پولیس کے اختیارات دے دیے گئے اور اگر ہم دہشت گردی کی کارروائیوں کی ہسٹری دیکھیں تو 2013 سے پہلے نسبتاً دہشت گردی کی کارروائیاں کم ہو رہی تھیں. 2013 کے بعد سے کارروائیوں میں شدت آئی. تو یہ ایک سوال ہے کہ اتنی بڑی وفاق کا ایک ادارہ ہے ایف سی جس کو بلوچستان میں کوئٹہ میں تعینات کیا گیا. ناٹ اونلی دس ایف سی کو بلوچستان کی حکومت اس سے بھی حکومت کی یعنی وفاقی حکومت کی سیریسنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایف سی کو بلوچستان کی صوبائی حکومت اپنے صوبائی بجٹ سے ماہانہ 91 ملین ڈالر جو ہے وہ خرچہ ادا کرتی ہے اپنا یعنی سیکیورٹی کے لیے. یہ بات بذات خود اتنی مزیدار خیز ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوتا کہ کسی صوبے نے اگر وہ سیکیورٹی طلب کرے وفاق سے تو وفاق اس سے کہے کہ ہم اپنے افراد بھجوا تو دیں گے لیکن اس کے لیے سیکیورٹی کا بجٹ آپ نکال کر دیں. وفاق کی ذمہ داری ہوتی ہے صوبوں کو سیکیورٹی دینا. صوبوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بجٹ سے وفاق کو پیمنٹ کریں. اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنی خطیر رقم دینے کے باوجود بھی بلوچستان کے مظلوم شہری کوئٹہ کے مظلوم شہری شیعہ ہزارہ کمیونٹی ان کی سیکیورٹی کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. جب دل چاہتا ہے کوئی دہشت گرد یا تو بام بلاسٹ کر دیتا ہے یا ٹارگٹ کلنگ کر دیتا ہے یا یہ اس نوعیت کا واقعہ یا یہ واقعہ جو مچ میں ہوا جو اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے. اور یہ یہیں سے تیسرا سوال جنریٹ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے ٹارگٹ کلنگ بھی ہوتی رہی دہشت گردی بھی ہوتی رہی لیکن یہ کبھی نہیں دیکھنے میں آیا کہ جس طرح داعش شام اور عراق میں لوگوں کی گردنیں ذبح کرتی ہے بلکہ یہ بھی سننے میں آیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ ان کو گردنوں کو ذبح نہیں کیا گیا بلکہ ان کو گردنیں آدھی کاٹ کر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. تو ایسی صورتحال پہلا واقعہ ہے پاکستان میں کہ جب اس طرح سے شہید کیا گیا. تیسرا سوال اب جو ریاست سے بنتا ہے کہ آپ لوگ مسلسل انکار کرتے ہیں کہ پاکستان میں داعش کا کوئی وجود نہیں ہے داعش نہیں ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. داعش کا نہ صرف وجود ہے بلکہ داعش اتنے پنجے اپنے گاڑ چکی ہے پاکستان میں کہ انہوں نے اپنے عام طریقوں سے ہٹ کے جو ان کا روایتی طریقہ ہے جیسے وہ شام اور عراق میں لوگوں کو ذبح کرتے ہیں وہ آزادانہ پھر رہے ہیں اور ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. آخر میں اب آ جائیں اگر مطالبات کے اوپر تو جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ اس دھرنے کے اپنے کوئی مطالبات نہیں ہیں. بہت ایک خوشائن بات ہے 2013 کے بعد جس طرح 2013 میں سانحہ علمدار روڈ کے بعد شیعہ قوم یکجا ہوئی تھی اپنے تنظیمی مدار سے باہر نکلی تھی صرف اور صرف شہداء کے ورثاء کی طرح دیکھ رہی تھی. یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کراچی میں بھی یہی صورتحال ہے لاہور میں بھی یہی صورتحال ہے. مختلف تنظیمیں موجود ہیں لیکن کسی تنظیم نے اپنا کوئی مطالبہ سامنے نہیں کیا بلکہ سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وہی مطالبہ ہے یعنی ہماری نظریں شہداء کے ورثاء کے اوپر ہیں جو بات وہ کریں گے ہم اسی بات کو فالو کریں گے. تو بنیادی مطالبہ جو ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ آئیں اور ان کی داد رسی کریں ان کے مطالبات کو پورا کریں. اور اب یہاں سے بھی ایک اور بات نکلتی ہے عمران خان صاحب کے اوپر اور جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب اور جو مشیر ہیں جو عمران خان نے اپنے گرد جمع کر رکھے ہیں ان کے اوپر بھی ایک عام پاکستانی حق بجانب ہے یہ سوالات اٹھانے میں کہ جب 2013 میں سانحہ علمدار روڈ ہوا تھا تو عمران خان فوری طور پر دھرنے میں پہنچے تھے کیونکہ وہ اس وقت اپوزیشن میں تھے اور انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے انہوں نے کہا تھا ریکارڈ پر بات موجود ہے کہ یہ اس میں لشکر جنگ بھی انوالوڈ ہے. اور اب جب 2020 میں 7 سال کے بعد عمران خان اپوزیشن میں نہیں ہے وہ حکومت میں ہے. آج 4 دن ہو گئے آپ خود ہی کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ کسی قوم کے لیے وزیر اعظم باپ کی طرح ہوتا ہے اور قوم اس کی اولاد ہوتی ہے. اگر باپ اپنی اولاد کو تحفظ نہ دے سکے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. تو کوئٹہ میں بیٹھی ہوئی بے بس قوم مجبور قوم -8 ڈگری سینٹی گریڈ میں آپ کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ آپ کوئٹہ تشریف لائیں گے. آخر ایسی کون سی مصروفیات ہیں کون سی مجبوریاں ہیں کہ آپ اسلام آباد سے کوئٹہ نہیں جا سکتے. اور اس پہ بھی یعنی دل کو دکھانے والی باتیں یہ ہیں کہ اگر کوئی تعویل پیش کرنی ہے کوئی عذر پیش کرنا ہے تو ایسا عذر پیش کیجئے کہ جس سے قوم کے دل کو کوئی ڈھارس ملے. آپ کہتے ہیں میں کوئٹہ جا کر لوگوں کو ان کی حفاظت کی ضمانت دوں گا اور آپ کوئٹہ کیوں نہیں جا پا رہے کیونکہ آپ کو اپنی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں مل رہی. ایسا وزیر اعظم جس کو اپنی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں مل رہی وہ جا کر کسی کو اس کی حفاظت کی ضمانت کیا دے سکے گا. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد آپ نے کافی جگہ پر ایک بات دہرائی کہ آئندہ اگر کوئی فوج کے خلاف کوئی بات کہے گا تو
تو اس کے اوپر 72 گھنٹوں کے اندر اندر غداری کا مقدمہ درج ہو جائے گا. آپ کی مرضی ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے بیانات کو, لیکن ساتھ ہم آپ سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ فوج کے خلاف بات کرنے پر 72 گھنٹوں کی آپ نے ٹائم لائن دے دی. جب آپ کوئٹہ گئے تو آپ نے سطحی بیانات دیے, آپ نے مذمت کی. جو اس وقت 11 مظلوم افراد ان کے ورثہ سر کٹی گردنوں کے جنازے لے کر دفنانے سے انکاری کوئٹہ میں بیٹھے ہیں, کیا ان کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے بھی کوئی ٹائم لائن ملے گی کہ 72 گھنٹوں میں, 48 گھنٹوں میں, 36 گھنٹوں میں قاتلوں کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ تو یہ چند وہ سوالات ہیں. بس اختتام کر رہی ہوں بات کا کہ ہر پاکستانی کو چاہیے, ہم نے 80,000 لاشیں اٹھائی ہیں پاکستان میں پچھلے 30-40 سالوں میں, شیعہ 25,000 لاشیں اٹھائی ہیں. ہر پاکستانی کو چاہیے کہ وہ سوالات کرے. پہلا سوال حکومت سے کرے, ریاستی اداروں سے کرے. سوال کریں نمبر 1 کہ داعش کو پاکستان میں لاجسٹیکل سپورٹ فراہم کرنے والی تنظیمیں آزاد کیوں ہیں. نمبر 2 جو ان کے کلعدم تنظیموں کے سربراہ ہیں, اورنگزیب فاروقی ہے, لدھیانوی ہے, بالخصوص کوئٹہ میں سب سے زیادہ حادثات واقعات ہوتے ہیں, رمضان مینگل اور شفیق مینگل. یہ دو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ سانحہ علمدار روڈ کے بعد سینچری سانگ بنایا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ سریاب روڈ پر, علمدار روڈ پر پیمفلٹ تقسیم کروائے تھے کہ شیعہ نجس ترین قوم ہے, یا تو تم پاکستان چھوڑ جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ تمام افراد جو کلعدم تنظیموں کے سربراہ ہیں, جو جن کے اوپر کی دہشت گردی کی FIR ہے, آخر انہیں کیوں آزادانہ پھرنے کی اجازت ہے, جلسے کرنے کی اجازت ہے, اور تعصب کی بات یہ ہے کہ انہیں الیکشن تک لڑنے کی اجازت ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال یہ کہ ایوری بڈی ان پاکستان نوز لال مسجد جو ہے وہ ایک ہیڈ کوارٹر ہے تکفیریت کا, دہشت گردی کا, اور مولوی عبدالعزیز کے اوپر 40 کے قریب FIRs موجود ہیں. آپ کے ہاتھ آخر کس چیز نے باندھ رکھے ہیں؟ یا ریاست اپنی ناکامی کا اعتراف کرے کہ آپ بے بس ہو چکے ہیں دہشت گردوں کے آگے, آپ کے پالے ہوئے اسٹریٹجک ایسٹس اب اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کے اپنے گلے کا پھندا بن گئے ہیں, یا پھر آپ یہ بات تسلیم کریں اور ہر پاکستانی محب وطن یہ بات سوچنے میں حق بجانب ہے کہ یا آپ بے بس ہو گئے ہیں یا آپ ان کو اپنے اسٹریٹجک ایسٹس بنا کر ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. بہت شکریہ.